آج کی اس نشست میں وبشر المخبتین میں جو المخبتین جو کلمہ ہے اس سے متعلق اس کا لغوی معنی اور پھر یہاں پر اس کا کیا مرادی معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احمد بن فارس رحمہ اللہ نے اپنی معجم مقاییس اللغہ اس میں آپ نے خبتا یعنی الخاء والباء والتاء اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ یدل علی خشوع، یہ آپ نے کہا کہ بنیادی طور پر اس کا ایک ہی معنی ہے۔ کہا کہ اصلها واحد، اس کلمے کا بنیادی معنی ایک ہی ہے اور یہ خشوع پر دلالت کرتا ہے۔ اخبت یخبت اخباتا، اخبت للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ التواضع للہ، یعنی تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یعنی اللہ کے سپرد کر دینا۔ دراصل یہ عربی زبان میں الخبت سے مشتق ہے۔ الخبت کہتے ہیں اس زمین کو جو کہ ڈھلوان زمین ہے، جو نشیب میں جاتی ہے اور بالکل ملائم اور نرم زمین ہے، اور ایسی زمین کو بھی کہتے ہیں کہ المفازہ التي لا نبات فیہا، یعنی ایسی جو زمین ہوتی ہے جنگلاتی زمین وغیرہ جس میں کوئی پودے وغیرہ نہ ہو، کوئی مطلب کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، ایسی جو ریتیلی زمین جو ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے، جو ڈھلوان کی طرف ہو اور بالکل ملائم ہو، نرم ہو۔ وہیں سے یہ معنی مراد لیا گیا کہ جو ہے اس سے المتواضع انسان، المتواضع الرجل المتواضع، متواضع انسان مراد ہے، جس نے اپنے آپ کو نرم کر دیا ہو، اپنے آپ کو جھکا دیا ہو، یعنی اللہ کی باتوں کے سامنے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو سپر کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی طرف سے جو ممنوعات ہیں اس کو جو ہے اس نے قبول کر لیا ہو کسی طور پر بھی۔ یہ ہے المخبت یعنی المتواضع۔ قرآن مجید میں اس آپ دیکھو کہ متکبرین کا بھی ذکر ہے اور المخبتین کا بھی ذکر ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمن میں آپ دیکھو فرعون سے متعلق کہا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی کے سیاق میں بات آئی ہے فرعون کا ذکر ہوتے ہوئے کہ اس کی طبیعت یا اس کا جو انداز یا اس کی جو ذہنیت، اس کا جو کردار رہا ہے متکبرانہ، یعنی اللہ رب العالمین کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے اللہ کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہ اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اوپر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فائق رکھتا ہے، تو یہ متکبر ہے۔ اور یہ ایک مومن ہے المخبت، المخبتین، جو اللہ رب العالمین ان سے جو کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں۔ المتواضعین، آپ دیکھو کہ سلف صالحین سے المخبتین کا جو معنی ہمیں ملتا ہے، مثلا محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عناء القرآن، اور اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم یعنی تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے، اور ابھی قریب کی جو تفسیر آئی ہے یعنی موسوعہ ہے موسوعۃ تفسیر المأثور، اس میں تقریباً جو ہے یہ کلمات یا معانی نقل کیے گئے ہیں جو عام طور پر مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ مثلا صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور تابعین میں قتادہ بن دعامہ السدوسی جو آپ کے تلمیذ ہیں، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ قتادہ بن دعامہ السدوسی کا نام آتا ہے، اور ساتھ میں الضحاک بن مزاحم کا نام، جنہوں نے کہا کہ المخبتین یعنی المتواضعین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ المطمئنین، المصلین، المطمئنین، یہ دراصل اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک آیت ذکر کروں گا انشاءاللہ، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے، اس کا معنی جو آپ نے بتایا امام مجاہد رحمہ اللہ نے۔ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ الخاشعین، الخائفین، تقریباً یہ سارے معانی اس میں داخل ہیں، تو یہ المتواضعین کا معنی ہوا جو سلف صالحین سے ہمیں بات ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اس معنی کی بہت آیات ہیں، مثلا آپ دیکھیے سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود کی بالکل آغاز میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ قرآن مجید میں اس طرح کے آیات بہت ہیں، کیسی یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، لیکن یہاں پر دیکھیے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کرنے کے بعد ایک شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی توفیق سے عمل صالح انجام دیتا ہے،
تو یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی پل پل وہ اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان لانے کے لیے کہتے تو ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین جو بات کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اپنی طاقت کے بقدر اسے انجام دیتے ہیں، تو وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تو یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی گویا کہ یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے لیے خشوع اختیار کرنا، اخبات والی جو بات ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بالخصوص اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج ہی میں، اب ہم جو آیت کریمہ ابھی 34 آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کا اختتام ہے، تقریباً ایک 15 آیتوں کی بعد والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اسی صورت میں تقریباً 15 16 17 آیتوں کے بعد دیکھ لیجیے، آیت نمبر بالضبط مجھے یاد نہیں ہے، آیت نمبر کی بات کر رہا ہوں۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اللہ کے رسول پر وحی نازل کی ہیں، جو اللہ کے رسول کو شریعت دے کر کے بھیجے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو شریعت دے کر کے بھیجے ہیں یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، یعنی اہل علم کو سبقت کرنا چاہیے۔ اہل علم جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب میں سے بھی جن کو علم سے نوازا ہے، تو کہا کہ جو ہے وہ اس میں سبقت کریں، وہ اس میں دوسروں کے لیے نمونہ بنے، عذاب بھی دگنا ہوگا ان کا ورنہ، تو پھر ان کے لیے نیکیاں بھی جو دگنی ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئیں، اور کہا کہ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یعنی اندرون جو ہے وہ بدل جانا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ نے کہا تو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر کے آئیں۔ یہ بڑی اہم صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ہم نے سورۃ الحج کی تفسیر کا جب آغاز کیا تھا، 10-15 نشستوں کے بعد ہم نے تفصیلی طور پر ان کا کچھ ترجمہ حیات آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی طرح کے ہم معنی ہے جو سورۃ الرعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت کریمہ سے متعلق جو آخری حصہ ہے کہ وبشر المخبتین، ایک ایمان افروز بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ابو حیان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں کہی ہے۔ ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ 745 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ قرآن مجید کا جو اعجازی پہلو ہے اس پر آپ نے بہت کام کیا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، تو لغت عرب کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کا جو اسالیب، اس کی جو اعجازی پہلو ہے، اس پر جو خاصی گفتگو کرتے ہیں۔ ابو حیان رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی آیت کریمہ جو ہوتی ہے، میں آپ کو عام بات بتا رہا ہوں، آیت کریمہ کا جو اختتام ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ہوتا ہے، تو ان اسماء حسنہ کا اس آیت کریمہ میں جو پیغام ہے، کیا مناسبت ہے، اہل علم اس پر یعنی روشنی ڈالتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 نام ہوتے ہیں، تو ہر 2 نام کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر جو ہے یعنی ان 2 میں سے ہر ایک نام کا اس آیت کریمہ کے پیغام سے کیا تعلق ہے، اس پر اہل علم جو ہے کافی لکھتے ہیں۔ ساتھ میں عام جو قرآن مجید کے آیات ہیں اس میں آیت کریمہ کا پیغام اور آیت کریمہ کا اختتام میں کبھی مناسبت ظاہر ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لیکن کبھی کبھار جو ہے اس کی مناسبت ظاہر نہیں ہوتی ہے، مطلب غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے، یا اس سے پہلے والی جو آیات ہیں جس میں حج سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، اختتام دیکھو اللہ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یعنی مخبتین کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ یا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کے بجائے المخبتین کا جو لفظ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، کتنا ذو معنی ہے، دیکھیں کس قدر اس کے اندر معنویت ہے۔ دیکھیں ابو حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں المخبتین یعنی المتواضعین للہ، جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی شخصیت کو متواضع بناتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اللہ کی باتوں کی مطلب اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اللہ کی باتوں کے لیے،
تو حج کا اگر معاملہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ دیکھو ایک حاجی اپنا جو عام لباس ہوتا ہے، عادی جو لباس ہے، دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے مقامی اعتبار سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے جو لباس پہنتے ہیں، ان لباس کو جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ اتارو تو نکال دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں۔ دو چادریں پہننے کے لیے کہا گیا، احرام کے دو چادریں پہن لیتے ہیں، بغیر سلی ہوئی دو چادریں اللہ کے کہنے کے اعتبار سے وہ پہن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول کو جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھو سر کھلا رکھنا چاہیے، اور سر کھلا رکھنا چاہیے، اور جو ہے ایسے ایسے مقامات پر جانا چاہیے جہاں پر عام طور پر انسان جو ہے جو عام زندگی میں ڈھلا ہوا ہے، جو مألوف ہے، اس زندگی میں جو اسے جو پسندیدہ ہے، مانوس ہے، بالکل ایک دیگر گون زندگی، یعنی آپ کو مینا جانا پڑتا ہے 8 ذوالحجہ کو، پھر آپ کو جو ہے مطلب عرفات جانا پڑتا ہے، وہاں سے آپ مزدلفہ کے رات گزار رہے ہیں، آپ جو ہے پھر مینا جا رہے ہیں، متعدد امور انجام دے رہے ہیں، پھر آپ جو ہے مطلب جو حج کے جو ارکان اس کے واجبات ہیں، مجھے وہ تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، جگہوں میں کا انتقال بتانا مقصود ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار اس میں کچھ ایسے امور ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، کوئی بولے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، یہاں کیوں جا رہے ہیں، ادھر کیا جا رہے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہننے کے لیے کہا پہن لے رہے ہیں، جیسے رہنے کے لیے کہا رہ رہے ہیں، اپنی بیوی سے جو ہے ایک مخصوص انداز کے علیحدگی اختیار کرنی ہے کر لے رہے ہیں، اور پھر کتنی بڑی بڑی قربانی، مالی قربانی اور انفاق کے طور پر خرچ کر رہے ہیں، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے کس علاقے میں رہ رہے ہیں اور کہاں کہاں جا رہے ہیں، جس طرح سے جو کچھ مطالبہ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مومن بندہ ویسے ویسے کرتے جاتے رہتا ہے۔ کتنا تواضع ہے اس کے اندر، یعنی ایسا کیوں، یہ میرے اوپر ضروری کیوں، اور جو ہے میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں اس کو مانتا نہیں ہوں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے حج کے امور میں ایسے اعمال انجام دینے کے لیے کہے ہیں جو ظاہر میں انسان کو جو ہے مطلب غیر معلوف ہے، ایک طرح سے اس سے وہ ڈھلا ہوا نہیں ہے، بالکل نئی زندگی ہے، اور نیا ماحول ہے، نئے انداز کی چیزیں ہیں، خلاف طبیعت معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ان سب کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزوں کو وہ مطلب یعنی خرچ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مطلب قربانی کی جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی التضحیہ جسے کہتے ہیں، یعنی مطلب اپنے آپ کو جو ہے مطلب بہت ساری مشقت اور محنتوں اور جو مشکلات کا وہ سامنا کرتا ہے، تھکاتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے، اور اسے عاجزی کی انتہا تک اپنی شخصیت کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یعنی یہ سارے اعمال بتانے کے بعد دیکھیں مناسبت، دیکھیں اختتام دیکھیں جس کلمے سے ہو رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کے بجائے، محسنین کے بجائے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ مناسبت بتایا انہوں نے ابو حیان نے رحمہ اللہ۔ اب دیکھیے المخبتین کا ایک معنی ہم نے جو ہے پچھلی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے قاضی ابو حیان رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ جو ہے یعنی وبشر المخبتین، کہا کہ المخبتین کا معنی یہ ہے، کہا کہ احسن ما فسر بما بعدہ، یعنی المخبتین کا سب سے بہتر معنی وہ ہے، اس کی تفسیر وہ ہے جو آنے والی آیت کریمہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ انشاءاللہ جب آنے والی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہم ذکر کریں گے تب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کچھ کہا ہے۔ یعنی المخبتین کا جہاں پچھلی آیتوں سے تعلق ہے وہیں پر آنے والی آیتوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ وہاں پر بھی اس کا اثر دکھائی دے گا آپ کو، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔